السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین، اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا میرا موضوع یا ٹاپک جو ہے وہ ایک سوال کا جواب ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے، اور وہ سوال ہے پبلک سپیکنگ کے حوالے سے، جو کانفیڈنس ہے اس سے متعلق، کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنی انر فیلنگز ایکسپریس کر سکتے ہیں، یعنی بول کے بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے جتنے سننے والے ہیں، ایک بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو اسی طرح سے بالکل اللہ نے ہر انسان میں ایک صفت یکتائی رکھی ہے، یعنی ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی خوبی، ایک ایسا پوٹینشل، ایک ایسا ٹیلنٹ ہر انسان کی ذات میں رکھا ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ اب یہ بلٹ ان ہے ہر انسان میں، لیکن فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو فرسٹ آف آل اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ بھئی یار، مثال کے طور پر میں ہوں، تو میرے اندر وہ کون سا پوٹینشل ہے، وہ کون سا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیلنٹ ہے جو اللہ نے مجھے گفٹ کیا ہے، اور وہ جس پر میں اگر کام کروں تو باقی میری جو ساری چیزیں ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک خداداد صلاحیت ہے بولنا بھی۔ لیکن اب مثال کے طور پر ٹھیک ہے، جس بندے کے پاس خداداد صلاحیت ہوتی ہے اس کو کمپیٹ کرنا کافی آپ کہہ سکتے ہیں جان توڑ کام ہوتا ہے، آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک خاص ضرورت کی حد تک ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں کہتا ہوں بھئی جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ کر آتا ہے، اور جو بولنا ہوتا ہے یہ بول کر آتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں بولنا چاہتا ہوں، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں پبلک سپیکنگ کرنا چاہتا ہوں، تو بھئی وہ کہیں سے آغاز تو کرے گا نا۔ اچھا، پھر ایسے ہوتا ہے بعض اوقات جب بندہ سٹیج کے اوپر جاتا ہے، ایک جو پرابلم آتا ہے، اس کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو شاید اس کے علم سے زیادہ ان لوگوں کے پاس علم ہو، اس کی ڈگری سے بہت زیادہ ان کے پاس ڈگریاں ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس سے عمر میں بڑے ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ سٹیج کے اوپر جاتا ہے اس نے ادھر جا کر یہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ یار اس وقت میں ہی سب کچھ ہوں، اور جو مجھے یہاں پر پتہ ہے وہ سامنے کسی کو بھی نہیں پتا، تو اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ لوز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ سٹیج کے اوپر جا کر یہ بات ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ یار سامنے والا بندہ جو ہے اسے یہ پتہ ہے، یہ پتہ ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ ٹیچر بیٹھا ہوئے ہو، تو پھر اس کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا، اور جس انداز سے وہ بات کرنا چاہتا ہے، کنوے کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کر پائے گا۔ تو جو بندہ پبلک سپیکر بننا چاہتا ہے، بولنا اس کے اندر شوق ہے، تو وہ سمپلی ایسے کرے بھائی پہلے سنے لوگوں کو، جتنا سنے گا اتنا ہی اس سے بہتر انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولنا آئے گا۔ تو وہ لوگوں کو سنے، پھر وہ اس کی پریکٹس کرے۔ پہلے وہ گرتے سنبھلتے، ایک دن آئے گا کہ وہ بہت اچھا پبلک سپیکر بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے اب سننا شروع کر دیا، اس نے پریکٹس بھی شروع کر دی، پھر وہ ساتھ ایسے ہے کہ کسی بندے کو اپنا کوچ یا رہنما سمجھ لے۔ دیکھیں، رہنما تو آپ کہہ سکتے ہیں بادشاہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ مشیر اپنے ساتھ مشورے والے رکھتا ہے۔ جیسے پھر آہستہ آہستہ وہ امپرومنٹ ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ وہ جو خواہش ہے پبلک سپیکنگ کی، فیئر لیس پبلک سپیکنگ، تو وہ اس بندے کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی یا پیدا ہو جائے گی۔ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی پبلک سپیکر ہے، ان برن ہے، یعنی وہ بلٹ ان ہے اس کے اندر،
لیکن اسے موقع نہیں مل رہا، اسے اپرچونٹی نہیں مل رہی، یا اس نے کبھی اس کو ایکسپلور نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ جیسے اس بندے کو موقع ملے گا یا کوئی بندہ اس کو کہے گا اس کام کا اور وہ ایک دفعہ کرے گا، تو پھر وہ جب ایک دفعہ اس اپنی اسکل کو ایکسپلور کر لے گا تو اس کے بعد وہ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ غبارہ جو ہوا میں چلا گیا نا، تو اب یا پرواز اس کی وہ جہاں تک اڑے گا اس کی پرواز وہاں تک جائے گی، کیونکہ وہ اس کو صرف یہ تھا کہ وہ اس نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا اور وہ آگاہ نہیں تھا اس بارے میں۔ اور یہ ہر ٹیلنٹ کے بارے میں یہی بات ہے، کیونکہ ایک بہت شاہکار سی آپ کہہ سکتے ہیں پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بلکہ پینٹنگ کے علاوہ ایک مجسمہ ساز کی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ وہ اس کی ڈیوٹی لگائے گی کہ بہت شاندار سا مجسمہ بنانے، تو وہ اس نے ڈیوٹی لے لی، وہ لگ پڑا، وہ ادھر ادھر آگے پیچھے گھومتے پھرتے، وہ ایک پہاڑی کے پاس سے گزرا تو فوراً سے چیخ کے بولتا ہے یار وہ رہا وہ مجسمہ۔ تو وہ ساتھ والے تھے اس کے جو بندے، انہوں نے سمجھے شاید پاگل ہو گیا کہ اس کے سر کے اوپر وہ مجسمہ ہی سوار ہو گیا، تو وہ چٹان کٹا کے وہ لایا گیا، اس نے مجسمہ ساز نے اس کے اوپر کام شروع کیا، تراش خراش کرتے کراتے آخر پر جا کر ایک بہت شاہکار قسم کا مجسمہ اور خوبصورت سا مجسمہ تیار ہوا۔ تو وہ اس سے سوال کیا گیا کہ یار یہ کس طرح سے تیار کیا، تو اس نے کہا یہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، صرف یہ تھا یہ غیر ضروری پتھروں کے اندر گھرا ہوا تھا، وہ جو غیر ضروری پتھر تھے ان کو میں نے سائڈ سے ہٹا دی اور بیچ میں سے یہ چیز نکل ہے۔ تو ایسے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو ایک دفعہ پہچان لیں تو شناخت اور شہرت اور یہ چیزیں آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو سوال ہے اس کا جواب کسی حد تک جو ہے وہ اطمینان بخش مل گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کسی بندے کے ذہن میں کوئی اور سوال آئے تو وہ مجھ سے کامنٹس باکس کے اندر پوچھ سکتا ہے۔